السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ ان کے حساب کا دن، جب اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، انہوں نے کیا کمائی کی، کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں، کتنی نیکیاں کمائی، کتنی بدعمالیاں کی۔ لیکن انسان اس کو اپنی آخرت کی، اس حساب کے دن کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں محض کھیل تماشے کے لیے بھیجا، اس زندگی کو ضائع کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اس کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس کا حساب ہوگا، اور وہ وقت وہ ہوگا جب اللہ حساب کتاب کا دن مقرر فرمائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اللہ اس دن اپنے بندے سے پوچھے گا کہ وہ کیا لے کر آیا اپنے پاس۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو یقیناً وہ فلاح یافتہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے اعمال اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یقیناً اس نے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جہنم میں اس کا چہرہ آگ پہ بھونا جائے گا اور اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو کے رہ جائے گا۔ دنیا میں اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا، میرا حساب لیا جائے گا۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ میں ایسے ہی آیا، اپنی زندگی جیا، مزے کیے اور بس میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کا معاملہ ختم ہوگا ہی نہیں، بلکہ اصل میں اس کا معاملہ تب شروع ہوگا جب اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ وہ کیا کر کے آیا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں، میرے رسول نہیں آئے تھے، تو کیا تم نے ان کو جھٹلایا نہیں تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میری بدبختی تھی کہ میرے اعمال پہ وہ چھا گئی اور میں گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ کہے گا، میرے رب مجھے یہاں سے نکال، یعنی عذاب کو دیکھ کے، آگ کو دیکھ کے آج وہ پچھتائے گا، لیکن آج اس کا پچھتانا اس کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس دنیا میں تو اپنی منمانی کرتا رہا اور سوچتا رہا کوئی ایسا دن نہیں آئے گا، کوئی میری پکڑ نہیں کرے گا۔ آج وہ مہلت مانگ رہا ہے، لیکن آج ساری مہلتیں ختم ہو گئی۔ میرا رب اسے کہے گا کہ تم دور ہٹ جاؤ اور آج مجھ سے بات بھی نہیں کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ جس کے پاس میری آیات آئیں اس نے ان پر ایمان نہیں لایا، تو یقیناً میں اس کی زندگی اور اس کی آخرت یعنی قیامت کے دن اس کو تنگی میں ڈال دوں گا۔ تو کیا ہوگا کہ اب وہ حشر کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، تو وہ اپنے رب سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتہا،
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ فرمائیں گے اسی طرح میری آیتیں، میری نشانیاں، میرے رسول، یہ قرآن تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ کیا تمہیں نہیں کہا گیا تھا کہ ایمان لاؤ تو نجات پا جاؤ گے؟ لیکن تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے دنیا میں اس کو بھلا دیا تھا، تم نے ان پر کوئی غور نہیں کیا، تو آج میں بھی تمہیں بھول گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیتیں تو اس نے دل سے جھٹلائیں، لیکن حشر میں اس کو اندھا کیوں کر کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کا قرآن اس نے جھٹلایا بھی تو دل سے تھا، وہ بھی تو دل کا اندھا بن گیا، تو آج اللہ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ دن قیامت کا، حشر کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، آج اس کو کچھ بھی سجھائی نہ دے گا، آج وہ اندھا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا بھلانا، اس رحیم ہستی کا بھلانا کس قدر ذلت کا سبب ہے، یعنی اللہ جو آج سب پر رحم فرمائے گا۔ ان لوگوں کو اللہ نے بھلا دیا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کو بھی تو بھلایا تھا۔ بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ظالم لوگ، یہ مجرم لوگ، ایمان والوں کا جو دین پہ چلتے تھے، شریعت پہ چلتے تھے، یہ تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ان پر ہنستے تھے، اور ان کے سامنے جب گزرتے تو ایک دوسرے کو اشارے بھی کرتے، اپنے گھر والوں میں لوٹتے تب بھی ان پر ٹھٹھے مارتے، ان کی ہنسی مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مجرم، رب کا نافرمان نہیں سمجھتے تھے، الٹا ایمان والوں پہ ہنستے۔ اور ایمان والے، ان کا کیا قصور تھا؟ محض یہ قصور کہ وہ اللہ کی شریعت پہ چلتے، اللہ کے احکامات پہ چلتے، ان کی دی ہوئی اذیتوں پہ صبر کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں اس راستے میں جو بھی مشقتیں ملی ہیں، جو بھی اذیتیں ملی ہیں، تو ان کو قبول فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کس قدر مذاق اڑاتے؟ وہ مومن جس کی عزت کو اللہ نے کعبے کی عزت سے تشبیہ دی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف فرما تھے تو فرمایا ایک مومن کی عزت اس کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، یہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنسی کرتے اور ایک دوسرے کو بتاتے، اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی باحیا زندگی گزارنا چاہتی تو یہ کہتے کہ اچھا اب یہ تو ملانی بن گئی ہے، اب اس سے شادی کون کرے گا؟ اگر یہ لوگ اپنی بچیوں کی سادگی سے شادی کرتے تو لوگ مذاق اڑاتے کہ آج کل کے معاشرے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ مہندی نہ کی جائے، غیر شرعی رسمیں کیوں نہیں کی جائیں؟ اللہ نے ان چیزوں سے منع تو نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تو اللہ نے ان پر یہ ذلت لگا دی کہ اللہ ان کو بھول گیا۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا، اور اللہ کو بھلا کر ہم کہیں بھی نجات نہیں پا سکتے۔
اللہ ہمیں بھول جائے تو ہم خسارے میں ہیں، اور یہ بھی بڑی ذلت کا سبب ہے کہ اس دن جب اللہ ہمیں بھلا دے گا تو پھر ہمیں کون اپنے سائے میں، اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ ایمان والے داڑھی رکھتے ہیں، ایمان والے اپنی شلوار کے پانچوں کو اوپر رکھتے ہیں ٹخنوں سے، غرض کہ ہر چیز پر ان کا مذاق اڑانا کس قدر ان لوگوں کو اذیت دیتا ہے، کس قدر ان لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے، یہ مجرم اس دنیا میں سمجھ نہیں پاتے۔ اس دنیا میں ان لوگوں نے، ان گناہ گاروں نے مومنوں کو جس قدر تکلیفیں دیں، جس قدر ان کی ذلت کا سبب بنے، اللہ کل قیامت کے دن وہ سارے حساب برابر کر دے گا۔ تو اللہ کا بھلانا بھی کیا بھلانا ہے کہ وہ ساری لذتیں جو جنت میں اللہ نے ایک مومن کے لیے چھپا کے رکھی ہیں، یہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، یہ اس کا مزہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ جنت وہ جگہ جہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں پر انبیاء ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، صحابہ، صحابیات اور بہت سارے صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ لیکن یہ بدبخت لوگ اس سارے منظر کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ یہ اندھے ہوں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ اللہ ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے جنت کی نعمتیں دیکھ کر ان کی حسرت اور بڑھائیں گے، تب اللہ ان کو ضرور آنکھیں دیں گے کہ وہ یہ نعمتیں دیکھیں، یہ لذتیں دیکھیں، یہ جنت کے باغ دیکھیں، یہ باغوں کے نیچے بہتی نہریں دیکھیں، اور اپنی حسرت پر اور حسرت کریں، اپنی ذلت پر اور ذلت محسوس کریں۔ اور آج مومن یعنی قیامت کے دن جنت میں مومنوں کو اللہ بھی یہ حق ضرور دیں گے کہ آج تم بھی ان کی بدبختی پہ ہنسو، آج تم بھی ان کی گمراہی میں ان پر حسرت اور ان پر مذاق اڑاؤ، یہ جزا ہے۔ یعنی اللہ اب مومنوں کو ان کے دنیا میں کیے گئے صبر کی جزا دیں گے، کیونکہ وہی لوگ فلاح یافتہ ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو مانا، اللہ کی نشانیوں کو مانا، رسولوں کی باتوں کو نہیں جھٹلایا، بلکہ وہ زندگی گزاری جو اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاری۔ تو آج اللہ نے ان پر یہ نعمتیں کی۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔